اور رات کی تاریکی ہے. اللہ اللہ وہ بھی اتنا سمجھ رہا تھا کہ سرے انور سے آپ ضرور آواز آئے گی. امام حسین کو زندہ سمجھ رہا تھا. جبھی تو کہا اپنے باپ سے کہو آگے چلے. امام حسین العابدین نے امام حسین کے سرے انور کی طرف چہرہ کر کے کہا ابا جان آگے چلیے. اب میرے اندر مار کھانے کی جو ہے چھڑی کھانے کی درے کھانے کی جو ہے باقی نہیں. اس کو بہت تکلیف ہے. ابا جان آگے چلیے. تو آواز آئی سرے انور سے بیٹا زین العابدین کیسے میں آگے چلوں. جس اونٹ پہ سکینہ پیچھے بیٹھی تھی وہ رات تاریکی وہ نیچے گر گئی ہے. میں آگے کیسے چلوں. جب سکینہ آ جائے گی تو آگے چلو. اللہ قربان جاؤ. حضرت زینب اونٹ سے نیچے اترتی. جب سنا نیچے اترنے کے بعد اسی راستے جدھر سے آئے تلاش کرتے کرتے پہنچ. تلاش کر رہی آواز دے سکینہ سکینہ کہیں آواز نہیں. اور آگے گئی دیکھا ایک جگہ پر ایک نقاب پوش کوئی بیٹھی ہوئی. کہا نقاب پوش کیا تم نے کسی ایک لڑکی کو ادھر دیکھا ہے جس کا نام سکینہ ہے. قریب حضرت زینب پہنچ گئی. کہا بتاؤ. تو نقاب پوش نے اپنے جو ہے ایسے الٹا تو دیکھا سکینہ گود میں چمٹی ہوئی. سبحان اللہ چمٹی ہوئی ہے. کہا نقاب پوش تم کون ہو کہ حضرت سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہو. تو اللہ اکبر اللہ نقاب جیسے چہرے سے ہٹایا حضرت زینب نے دیکھا کہ میری امی فاطمہ ہے. رونے لگے تھے کہ امی جان اس وقت کہاں تھے پورا خاندان لٹ گیا ہے. زینب نے اس وقت تھی حضرت سکینہ کو لیا اور پھر لے لیا آگے اونٹ پہ بٹھایا. پھر میرے محترم وہ نیزہ بہت لوگوں نے چاہا تھا اٹھانے لیکن نہیں نکلا تھا. اب فوراً نکل آیا. اب امام حسین کا یہ نورانی قافلہ وہاں سے بھی آگے بڑھتا ہے. آگے اور بڑھا میرے محترم. تو اب وہاں پر جو ہے کوفی لوگ استقبال کے لیے باہر کھڑے ہوئے کہ جو ہے وہ یزیدی لشکر آ رہا ہے. اور جتنے لوگ تھے باغی ان کا سر لے کر کے لوگ آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. قیدیوں کو دیکھنے کے لیے اپنے اپنے چھتوں پر کل لوگ بیٹھ گئے. اتنی جگہ بالکل کم بالکل جگہ نہیں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں. اتنی جو ہے بھیڑ ہو گئی دیکھنے کے لیے. عورتیں تک اپنے چھتوں پر کھڑے ہو کے دیکھنے لگی. تو اللہ اکبر جب یہ قیدیوں کا جو اونٹ جب گزرا تو ایک عورت اوپر بیٹھ کر کے دیکھی اور جو ہے وہ آئی کچھ پانی کھانا وانا لے کر کے آگے پہنچ گئی اور کہا اس جو ہے قیدیوں کا سپہ سالار کون ہے. کہا اسے سپہ سالار جو ہے اس کی جو ہے حضرت زینب ہے. حضرت زینب کے پاس پہنچی وہ کھانا لے کر کے. تو حضرت زینب نے کہا تم کون ہو. ایسے حالت میں آج تک کسی نے پوچھا نہیں اتنی دور آ گئے. تم کون ہو کیا ماجرا کھانا لے کر کے آئی ہو. کہا میں کسی زمانے میں مدینہ شریف میں رہتی تھی. حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت کے گھر میں خادمہ بن کی تھی. کام ہوا کرتی تھی. میں خادمہ تھی ان کی اور ان کا کہنا تھا کہ اے خادمہ جب کبھی بھی کوئی قیدی کو دیکھنا تو کھانا پیش کر دینا. تو میں نے آج دیکھا یہ قیدی لوگ کھا رہے تو میں کھانا لے کر آ گئی ہوں. حضرت زینب نے اب بال کو ہٹایا. بال چہرے پر رکھے بال کو ہٹایا تو وہ دیکھ کر کے اولاد جو ہے بے تحاشا چیخ کر کے رونے لگی. پہچان رہی ہے تو حضرت زینب ہے. کہا تمہارا نام زینب کا. میرا ہی زینب نام. اور وہ چیخ کر کے فوراً بے ہوش کر کے اپنی جان کو قربان کر.
یہ حضرت زینب ہے اور یہ نورانی قافلہ اور آگے چلا کوفہ شہر میں جب داخل ہوا اللہ تو کوفی لوگ دیکھ رہے تھے، تماشائی بن کے کھڑے ہوئے، کوئی اوپر سے دیکھ رہا ہے، کوئی نیچے پورا لائن بنا کر کے، اور بہت سے فوجی لوگ ہر طرف جمع ہو گئے۔ یہ قافلہ بالکل قریب جا کر کے وہاں پہنچ گیا ابن سعد کے دربار میں۔ ابن سعد کے دربار میں جب پہنچا یہ قافلہ، امام حسین کے سر انور کو اتارا نیزے سے اور ایک تشت پہ رکھا، اور ابن سعد بیٹھا سامنے تشت رکھا اور اپنی چھڑی سے لیکن امام حسین کے دانت بھی لگا رہا نعوذ باللہ من ذالک لگا رہا تھا کہ دانت کو بھی شہید کر دے۔ تو ایک صحابہ رسول حضرت زید بن اور حضرت ارقم تھے، انہوں نے دیکھا تو کہا ہے ابن سعد چھڑی ہٹا لے، یہ وہ چہرہ ہے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے غصہ دیا کرتے تھے، آج تو نے سب کو شہید کر دیا، اور پھر جو ہے دانت کو بھی شہید کرنا چاہتا ہے، چھڑی ہٹا لیتا بات چھڑی اپنی۔ کہا ہے ارقم میں تمہارے بڑھاپے پر ترس کھاتا ہوں ورنہ تم کو بھی ابھی قدر کروا دیتا۔ کہا میرے بڑھاپے پر تم کو ترس آ گیا، لیکن امام حسین حضرت خاتون جنت کے شہزادے پر ترس نہیں آیا، جن کی وجہ سے تم کو جنت ملتی، جن کی وجہ سے تم جنت میں آرام کرتے، آج تم نے جہنم خرید کر لیا۔ کہا ہر کام کو لے جاؤ، ان کو بھی قبول کرو، نورانی قافلہ وہی کرو۔ حضرت زینب مسکرا سبے کھڑے ہوئے ہیں اللہ ننگے سر۔ حضرت زینب نے کہا ابن سعد تجھ کو اتنا بھی شرم نہیں کہ اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اتنے لشکر کھڑے ہوئے ہیں، ہم جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، تو ننگے سر یہاں پر بلائے ہم کو دربار میں، تم کو اتنا بھی غیرت نہیں ہے، تمہارے گھر کی عورتیں تو پردے میں ہیں، اور جن کے صدقے میں تم کو سب کچھ ملا ہے، ان کے شہزادی ننگے سر یہاں پر کھڑی ہوئی۔ اس نے سنا تمام شہزادیوں کو ایک کمرے میں کر دیا، اس کے بعد پھر ایک جیل میں رکھ دیا گیا، جیل خانہ، اس میں بھی لائٹ نہیں کچھ بھی نہیں۔ بتاؤ کیسے زندگی گزاری، 34 دن تک رکھا، 34 دن تک جیل میں رکھا، نہ دانا نہ پانی نہ کھانا کچھ بھی نہیں، وہاں پر رکھا نہ پانی اور جو بھی لائٹ نہیں، اندھیرے میں۔ سیدانیاں بچے ہیں چیخو پکار رو رہے ہیں، اسی حالت میں 34 دن گزرنے کے بعد جیل میں جانتے کبھی کبھی کھانا ملتا، کبھی کبھی وہاں بھی پہنچ گیا۔ 34 دن گزرنے کے بعد سارے رپورٹ ابن سعد نے یزید کے پاس پہنچا دیا۔ 34 دن گزرنے کے بعد ابن سعد نے پھر اس لشکر کو تیار کیا، کچھ فوجی کو بھی، اور کہا یہ قافلے کو جو ہے قیدیوں کو یزید کے پاس پہنچایا جائے۔ یزید نے طلب کیا، پھر یہ قافلہ میرے محترم وہاں سے نکلا، نورانی قافلہ اب یزید کے دربار میں پہنچے گا، اور وہاں کیا ہوگا میرے محترم اللہ اکبر۔ اور راستے میں بہت سے ملک، شہر حمص ہے، شہر بابل ہے، اور مصر ہے، بہت سارے جو ہے راستے میں ہوتے ہوئے دمشق پہنچتا ہے۔ بہت سفر کی صعوبتوں کو برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، آلام کو برداشت کرنے کے بعد میرے محترم یہ قافلہ نورانی قافلہ یہاں سے چلا تھا، اور راستے میں بہت ساری چیزیں پیش، ایک مقام حران سے گزرے، تو حران مقام سے وہاں پر وہاں کا رہنے والا جو تھا سب سے بڑا رئیس آدمی، اس کا نام تھا یحییٰ نام تھا۔ جب دیکھا امام حسین کے سر انور کو نیزے پر، تو کھڑا ہو کے دیکھتا ہی رہ گیا، کہا یہ کس کا سر ہے؟ فوجیوں نے کہا تھا یہ جو ہے یزید کے باغی کا سر ہے۔ اچھا تو اس سر انور کو لاؤ، مجھ کو جو ہے نیچے اتارو، میرے پاس رکھ دو۔ کہا نہیں، اگر تم مال و دولت دو گے تو
میرے محترم لیکن ان کو شرم نہیں آئی، مال و دولت وہاں بھی ابھی وہ یحییٰ نام نے کہا اس کے سامنے صحیح نام بتاؤ، تو کہا یہ حسین بن علی کے سر، حسین بن علی کے سر، کہا یہ حسین بن علی وہی جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، خاتون جنت کے لڑکے، کہا یہ وہی ہے؟ کہا تم کو شرم نہیں آتی ہے، غیرت نہیں آتی ہے؟ تو جا کر کے یہ کچھ کپڑے وغیرہ کچھ کھانے کی چیزیں لا کر کے پیش کیا، تب اس نے جو ہے کہا یہ تم معلوم ہوتا تمہارے دل میں ان کی محبت ہے، کہا محبت ہے، سر انور سے آواز آئی قرآن کی تلاوت کرنے کی، میرے تو جو یحییٰ یہودی نے کہا تھا کیا لوگوں سنو یہ سر انور سے آواز آ رہی ہے، یہ امام حسین زندہ ہے اور میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر انور جس راستے سے گزرتا جاتا تھا لوگوں کو جو اسلام کے اندر داخل کرتا جاتا، اور وہ اخلاق کا جو نئی صحیح آیا وہ ان لوگوں سے تلوار نکالا اور مقابلہ کرنے لگا جو فوجی تھے، 8-10 فوجیوں کو قتل کر دیا یزیدیوں کے، اس کے بعد خود شہید ہو گیا۔ اس طریقے سے معاملات راستے میں پیش آتے تھے، اور پھر جب یزید کے دربار میں پہنچے اور یزید نے کس انداز میں اپنے شہر میں ہوتا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کل سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حسین اعظم کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دے، ہمارے